لون لیا جا سکتا ہے. کسی کو گاڑی کی ضرورت ہے، کار لون لینا ہے، کسی کو بچے کی تعلیم کے لیے قرض درکار ہے، تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ بینک سے جو سود لیا جائے گا، بینک سے جو پیسہ لیا جائے گا، اس میں کہیں نہ کہیں سود تو رہے گا. سود حرام ہے، اور حرام جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ حلال کو بھی لے جاتا ہے. تو مولانا صاحب، ہمارے جو نوجوان سوال کرتے ہیں کچھ اس طرح کے، جس میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، ایجوکیشن لون ہے، ہاؤسنگ لون ہے، کار کو فائنانس کراتے ہیں، تو ان میں کہیں نہ کہیں سود تو ہوتا ہی ہے. اس سے بچا کیسے جائے، اور اگر ہم یہ نہیں لیتے تو پھر کاروبار زندگی کیسے چلے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہے تو یہ بڑا معاملہ عجیب و غریب، کیونکہ ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی ہے، اپنی زندگی بھی اچھے سے گزارنی ہے اور آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زندگی تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات طے ہے کہ یہ زندگی نے امتحان کے لیے دی گئی ہے. 60-70 سال کے لیے، آنے والی کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے ہمارا. تو اگر اس زندگی میں ہم تھوڑی سی اپنی خواہشات، اپنی ضروریات روک کے اور اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کے زندگی گزار دیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی. جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت، کہ قیامت میں سود خور ایسے کھڑا ہوگا جیسے اسے شیطان نے چھو کے خپتی بنا دیا ہو، مطلب پاگل. اس کی مطلب الگ پہچان ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا، اس میں جو سود خور لوگ ہوں گے وہ دور سے دیکھ کے لوگ پہچان لیں گے، پاگلوں کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، برا حال ہوگا. تو اگر کسی کو اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے قیامت میں کہ میں زندگی میں سود کھاتا تھا، دنیاوی زندگی میں، تو وہ سود کھا لے یا سود پہ پیسے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں تو سود لینے کی بنائی آئی ہے، لیکن حدیثوں میں بارہا یہ بات آئی ہے کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کا گواہ، سب ایک زمرے میں داخل ہیں. ایک اور حدیث اس میں سنا دوں، بڑی سینسٹیو حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنی سخت حدیث ہے یہ کہ اس کے بعد آدمی کو سوچنا چاہیے کسی بھی کام کے لیے کہ میں کس طرح سے اس اسٹیپ کو لوں اور کس طرح سے زندگی گزاروں گا. یہاں بھی جو آپ نے حوالہ دیا کہ قیامت کے دن لوگ اس طرح جو سود خور ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہے، اس کی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے اپنی آپ کی آج کی زندگی میں. آپ شیئر مارکیٹ کو جب دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، جی دیکھیے آپ کی تو حالت کیا دیوانہ وار ان کی حالت رہتی ہے. کس طرح سے بھاگے دوڑی، ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ پاگل خانے میں ماں گئے. یہی حالت ہے بالکل. کسی بھی بیاج کے ادارے کو آپ دیکھ لیں اور وہاں جا کے دیکھ لیں، یہی حشر ہوگا وہاں پہ. یہاں ایک سوال ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کمپنی کے شیئرز لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پھر اس پر جو منافع ملتا ہے تو وہ جائز ہے یا حلال ہے، تو ان کا یہ کہنا کتنا درست ہے؟ بالکل تمام علماء دین کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ جائز ہے اگر وہ کمپنی جو ہے وہ حرام کام نہیں کرتی. جیسے شراب کی فیکٹری نہ ہو، شراب کا کاروبار نہ ہو، یا بینک کا معاملہ نہ ہو، یا فائنینس کی کمپنی نہ ہو. تو ان سب کاموں کو چھوڑ کے جو اسلام میں حرام ہیں تو وہ بالکل، کیونکہ ایک اصول اسلام کا یہ بھی ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ان کی کمائی بھی حرام ہے. جیسے بیاج ہے تو بیاج کی تمام کمائی، شراب ہے، شراب کو حرام، اس کی تمام کمائی. تو شیئر اگر آپ خریدتے ہیں شراب کے فیکٹریوں کے یا بینک کے یا فائنینس والے تو وہ سب حرام ہے. ادروائز تمام جتنی بھی ہماری روزمرہ کی اشیاء ہیں، ان کی جو بھی کمپنیز ہیں، ان کے آپ شیئر خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، ان میں منافع بھی لے سکتے ہیں، تمام جائز ہے. بالکل. اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ سٹے بازی بھی ہوتی ہے، خرید لیا اور پھر بیچ دیا، یا بیچ دیا اور مارکیٹ بند ہونے سے پہلے خرید لیا، تو بنا رقم کے استعمال کے اس طرح کا جو کاروبار ہوتا ہے یہ حرام ہے؟ اصل میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ اس میں آدمی کا دماغ اور ٹائم سب لگتا ہے، اور وہ ایک سسٹم ہے پورا کا پورا. ویسے تو اسلام یہی کہتا ہے کہ چیز جو ہے وہ پہلے ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد بے کرے. لیکن یہ جو شیئر والا سسٹم ہے، جو لوگ اس طرح سے بیٹھ کے وہ کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ جائز نہیں لگتا مجھے. باقی تو اس میں فتویٰ علماء دین سے لینا چاہیے. لیکن جو لوگ شیئر لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے بعد بھی سیل کرتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے. اب کریڈٹ کارڈ کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ آج کی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے، کسی نہ کسی روپ میں انسان کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو بینکس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کریڈٹ کارڈز دیتے ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس میں جو اس کا سود ہے وہ دینا ہی پڑتا ہے. تو اسلام میں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ان سب چیزوں کی اجازت ہے؟
ہاں اب آپ نے صحیح پورا سوال کر لیا. کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ, اللہ رب العزت ہر چیز میں مومنوں کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. کریڈٹ کارڈ کا جب آپ فارم بھرتے ہیں تو اس میں کالم یہ ہوتا ہے, بینک کے لکھتا ہے کہ اگر آپ نے 30 دن کے اندر یا جو بھی ان کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ نے پیسہ ریٹرن نہیں کیا تو آپ کو اتنے % سود دینا پڑے گا. آپ اس پہ سائن کرتے ہیں. حدیث جو میں نے سنائی ہے, سود کا دینے والا, لینے والا, لکھنے والا, گواہ سب برابر ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس زندگی کو ہماری آسان کرنے کے لیے ساتھ میں ڈیبٹ کارڈ بھی نکال دیا. ڈیبٹ کارڈ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوتی ہے اسی کے بہاف پہ آپ کو ملتا ہے. تو ڈیبٹ کارڈ بالکل جائز ہے اور کریڈٹ کارڈ بالکل حرام ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ بینک میں پیسے رکھنا بھی حرام ہے. بڑے بڑے جو کاروباری ادارے ہیں یا متمول لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی تعویلیں ہیں. اب چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے جو ڈیلی بیسس پہ کچھ نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, سبزی فروش ہے, مچھلی فروش ہے, پھل بیچنے والا ہے, اب یہ اپنے پیسے تھوڑی تھوڑی سی بچت کرنا چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گھر جیسے آپ جانتے ہیں مخدوش ہوتے ہیں, کوئی بھی چوری کر سکتا ہے, تو یہ اپنے پیسے کہاں رکھیں؟ یہ بینکوں میں ہی رکھیں اپنے پیسے, لیکن اپنے اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں جس میں انہیں ایئرلی تھوڑا بہت کچھ سروس دینی پڑے گی بینک کو, بلکہ الٹا 100-200 روپیہ بینک والے کاٹتے رہتے ہیں سالانہ. لیکن وہ سیونگ میں نہ ڈالیں, کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ سے انہیں انٹرسٹ ملے گا اور اس انٹرسٹ کو وہ اپنے سائن سے نکالیں گے. اصل میں تو سود کا لینا ہی سب سے بڑا حرام معاملہ ہے, اور یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ان کے سائن سے وہ پیسہ نکلے گا, اور وہ اگر اس کا کوئی اور استعمال بھی کرتے ہیں نکالنا تو انہیں اپنی سائن سے پڑے گا. اس لیے میرا یہ میسج ہے تمام مسلمانوں کو کہ اپنے تمام اکاؤنٹ جو ہیں وہ کرنٹ کرا لیں. ایک اپلیکیشن دے دیں, یا تو سیونگ اکاؤنٹ کو اپلیکیشن دے کے نان جو ہے وہ انٹرسٹ لکھ کے دیتے ہیں اپنے لیے, یا پھر سارے اکاؤنٹ اپنے کرنٹ کرا لیں. دونوں ایشو ہو سکتے ہیں بینک میں. میں نے خود کرائے ہیں اپنے, میرے تمام اکاؤنٹ الحمدللہ کرنٹ ہیں, اور وہ سب بینک والے کر دیتے ہیں. آپ کے جو پرسنل نام کے انڈیویجول اکاؤنٹ ہیں وہ کرنٹ کھل سکتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو ان سے سمجھانا پڑے گا. ایک سوال اور ہے اس سے پہلے کہ ہم کمیٹی کی طرف آئیں. مولانا صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے بینک میں پیسے رکھے, ٹھیک ہے, اب اس پہ ہم کو ایک مقررہ مدت کے بعد کچھ میچورٹی کے بعد سود ملتا ہے, انٹرسٹ ملتا ہے. ہم نے کہیں سے قرض بھی لے رکھا ہے بینک سے, اب ہمیں EMI بھی دینا ہے, تو ادھر کا سود ادھر دیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں, آپ یہ کیا کر سکتی ہیں کہ کسی کی جیب سے نکال کے کسی اور کا اپنا قرض اتار دیں. ایک چوری کر کے آپ دوسری حرام کام کریں گی تو وہ تو بالکل کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جو کسی کا پیسہ اتارنا ہے, جو قانون جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اسے فالو کرنا ہے, تو وہ آپ اپنی کمائی سے کریں. اس طرح سے نہیں کہ آپ اللہ کے قانون کو توڑ کے اس کے بعد پھر اس کا استعمال غلط طریقے سے کریں. یہ بالکل جائز نہیں ہے بات کہ آپ پہلے سود لیں. اگر آپ کی خدا نخواستہ اس حالت میں بھی ڈیتھ ہو گئی تو آپ تو اللہ کے ہاں حالت گناہ میں گئے, حرام کام کرتے ہوئے گئے. زندگی کا کچھ پتہ تھوڑی ہے, آپ کے کیا پتہ کتنی لائف ہے. تو اس لیے بالکل محتاط ہو کے رہیں, اور اس معاملے میں تو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ حرام سے پلا ہوا جسم آگ کے لیے ہے. تو اپنے بچوں کے پیٹوں میں آگ نہ بھریں اللہ کے واسطے. ان کے لیے پاک کمائی, حلال کمائی چاہے تھوڑی ہو, ان کی زندگی جو ہیں آپ انہیں سمجھائیں, میانہ روی اختیار کریں. حضور بیچ کا راستہ اختیار کرنے کی ہمیشہ تلقین کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ بہت زیادہ بناوٹ, تصنع یا ڈرامے بازی میں نہ آئیں دنیا کو دیکھ کے, بلکہ یہ سمجھیں کہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کے لیے 60-70 سال ہے. اس کے بعد ہماری عیش ہی عیش ہے. کیا یہاں عیش ہوگی جو وہاں عیش ہے. بالکل ماں صاحب, چوری تو چوری ہے, اور یہ دیکھیں کہ ہم دھوکہ کسے دے رہے ہیں. جی. تو اپنے اپنے جواز لوگ دیتے ہیں, اپنی اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے جو اس کا ضمیر ہے, اور جہاں پر وہ کھٹکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے ہاں سوالات آتے ہیں کہ بہت پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, بچے پڑھائی میں دل نہیں لگا رہے ہیں, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, دنیا بھر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہوتا ہے. اور غلط اسی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں سود کے پیسوں سے, لڑکی کی شادی کرتے ہیں سود کے پیسوں سے, کاروبار کرتے ہیں سود کے پیسے سے, مکان کی تعمیر ہوئی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سود کے پیسوں سے. تو جب حرام حلال میں مل جاتا ہے تو پھر حلال کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, یہ تو ہے. آپ یہ تو حدیث ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ بہت دور سے آدمی پورا سفر کر کے بری حالت میں کہ اس کا حلیہ خراب ہو, بکھرے بال ہوں, کپڑے گندے ہوں, اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور پہنچے, مان لو عربی ممالک میں پہنچے, اور وہاں جا کے دعا کرے اللہ سے, لیکن اللہ سنتا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بدن پہ جو ہے وہ حرام کمائی کے کپڑے, اس کے پیٹ میں جو رزق ہے وہ حرام کمائی کا ہے, اس لیے اللہ منہ پھیر لیتا ہے. کیونکہ اللہ پاک ہے, اسے پاک لوگ پسند ہیں, اسے پاک دعائیں پسند ہیں, پاک زندگی پسند ہے. اللہ کبھی بھی ناپاک لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں.
तौबा ना कर लें। बिल्कुल मां साहब, रसूल पाक ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई इस हदीस के आखिर में कि फ़अन्ना युस्तजाब, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो कैसे सकती कबूल हो, है? जी। फ़अन्ना युस्तजाब। और हम कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ताला सुनता नहीं है, हम ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा, ये नमाज ये नवाफिल, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अमाल के मुहासबे की ज़रूरत बिल्कुल अल्लाह के कानून को अगर हम ये करेंगे कि आप ये देखिए ना, आप जो मेराज की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिखाए गए थे लोग, उसमें एक सूदखोर भी दिखाया गया था कि खून की नदी के बीच में वो तैर रहा है और किनारे की तरफ आने की कोशिश करता है तो उसे मार के बीच में ही, मतलब सूद में मुलव्विस होने के बाद निकलना ही बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जाते हुए डरें, सूद लेने से, देने से, लिखने से, गवाह बनने से हर हाल में अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बारे में सबसे सख्त आयत सूरह बकरा की 279 नंबर आयत है। इसमें मुलव्विस होने वाला अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार रहे, ये उस आयत में बताया गया है। बिल्कुल। बल्कि सदक़ात को बढ़ाएं तो उससे उनकी बरकत होगी, क्योंकि एक हदीस में बात मिलती है कि जिसने अपनी हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर भी अल्लाह की राह में सदका कर दिया तो वो क़यामत में अल्लाह के यहाँ उसे उहद पहाड़ की बराबर तैयार मिलेगा। अल्लाह इतना बढ़ा देते हैं सबके बिल्कुल लिए। मौलाना साहब। तो अब हम आते हैं कमेटी की तरफ। कमेटी की भी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, कुछ कहते हैं कि कमेटी जो है वो जायज़ है, कुछ कहते हैं नाजायज़ है। एक वो होती है जिसमें पर्चियाँ डालते हैं, हर बार किसी न किसी शख्स की बारी आती है, और एक है जिसमें कि बोली लगाई जाती है। अब क्या सूरत इसकी? असल में बोली वाली जो कमेटी है ना, वो तो बिल्कुल हराम है। तमाम उलमाए दीन ने इस बारे में फतवा दिया हुआ है। और जो कुर्रे की कमेटी है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कुर्रा कुरान से साबित है। आप ये देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि वो जब कभी सफ़र पे जाते थे तो अज़वाज मुतारात में से किसी एक का कुर्रा डालते थे, जिसका नाम आ जाता था उसे साथ ले जाते थे। अब कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके चले हैं तो अभी जब वो पहुँचे हैं उसमें कश्ती में, तो वज़न ज़्यादा हुआ तो पता लगा कि इसमें कोई अपने आका से भागा हुआ गुलाम है। उस टाइम ये बात बहुत मशहूर थी। तो कुर्रा जो डाला गया 2 या 3 बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो उन्हें उठा के दरिया में फेंक दिया गया। उसके बाद ही वो मछली ने उन्हें निकला था, उसके बाद वो मछली के पेट में रहे थे, पूरा वो वाक़या है। उसके बाद उन्होंने फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा, फिर मछली ने उन्हें उगल दिया। तो उसकी शुरुआत जो है वो कुर्रे की वहाँ कुरान से भी साबित है और हदीस से ही मैंने आपको बता दिया। तो कुर्रे वाली कमेटी बिल्कुल जायज़ है। और बोली वाली जो कमेटी है उसमें क्योंकि किसी एक का एक्सप्लॉइटेशन ही असल में अल्लाह रसूल को क्या फ़र्क पड़ता है, लोग ब्याज दें या ब्याज लें। अल्लाह और उसके रसूल का सब यही कहना है कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही कमज़ोर लोग हैं, जो मगलूब लोग हैं, उनका खून ना चूसें लोग उनकी मजबूरी की वजह से। सबसे ज़्यादा बड़ा जो गुनाह है वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना है। तो इसलिए उस गुनाह से लोगों को बचाने के लिए सूद को हराम करार दिया गया। जो आप शुरू में पूछ रही थी कि सूद को क्यों हराम दिया, अल्लाह रसूल को क्या फ़र्क पड़ता है अगर लोग सूद दें या लें। ये फ़र्क पड़ता है कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन इससे ना किसी पर जुल्म हो, ना कोई जुल्म करे। जी। अब हर शख्स को ख्वाहिश होती है कि उसका एक छोटा सा आशियाना हो। हाउसिंग लोन की हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की सूरतें हैं, बड़ी बड़ी तरगीबात होती हैं। तो इस्लाम में हाउसिंग लोन के लिए क्या गुंजाइश है? या एक सूरत ये भी होती है कि किसी शख्स ने इकट्ठे एक रकम दे दी, एक तरह से मकान गिरवी हो जाता है, मॉर्गेज हो जाता है, और वो मेंटेनेंस वो शख्स अदा करेगा जिसने यह मकान लिया है, लेकिन किस्तों में अदा होता जा रहा है। तो ये सूरत सही है? अगर कोई एक इंसान इस तरह से मकान लेकर किस्तों पे किसी को देता है, कोई हरज नहीं है। ये जो बैंकों का सिस्टम है ना, जिसमें चाहे मकान हो और चाहे मोटरसाइकिलें हों, चाहे कारें हों, ये लोग जो है ना इंटरेस्ट पे तय करते हैं सारा मामला, कागजात लिखे जाते हैं, वो लिखना भी हराम है। अगर कोई इस तरह का बिजनेस, असल में यहाँ इस्लामिक बैंकिंग नहीं है ना, इस तरह के इदारे हैं। वरना तो अगर इस तरह के इदारे हों जो मकान खरीदने, मान लो 5 लाख का मकान खरीदा उन्होंने और वो 6 लाख का किसी को दे दिया किस्तों पे, उसकी किस्त बांध दी, भाई आप 12,000 रुपये या 15,000 रुपये 25,000 रुपये में महीना, वो अपनी जॉब के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से वो महीना उनका बांध दे, बिल्कुल जायज़ है। और यही होना भी चाहिए। असल में लोग फ्रॉड भी बहुत हो गए। बहुत सारे लोग, मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो चाहते हैं, उनकी तबीयत चाहती है कि हमारे पास इतनी बीघे इतनी एकड़ ज़मीन है, हम उसमें छोटे छोटे फ्लैट बना के गरीबों में बांट दें। मगर जो नामुस्तहिक लोग हैं, जो मुस्तहिक है ही नहीं इस चीज़ के, वो भी आ जाते हैं उसमें, फिर जो उनकी मकसद है वो फौत हो जाता है। तो इसलिए असल में ईमान की भी कमज़ोरी है, ज़रूरत भी, उम्मत का हाल बहुत बुरा है, ना एजुकेशन है, ना माल है, ना वसाइल हैं। तो मतलब चारों तरफ से इस टाइम घिरे में हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल की वजह से, कुरान कहता है तुम अपने अमाल की वजह से ही भुगतते हुए अजाब, जितने भी दुनिया में तुम, जो उस दिन हमने प्रोग्राम किया था आज़ाब सगीरा का, वो असल में छोटे छोटे जो अजाब हैं वो हमारे अपनी करतूतों के नतीजे में आते हैं। एक सवाल किया है भाई ने, वो कहते हैं कि मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए और उन्होंने मुझे अपना मकान दिया, मैं किराया नहीं दे रहा, लेकिन एक खास एक टर्म है जो पूरा होने के बाद वो मेरे 10 लाख रुपए वापस कर देंगे, मैं उनका मकान वापस कर दूंगा।
کیا یہ صورت صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ایک حدیث یہ ملتی ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ جو قرض نفع کھینچے وہ حرام ہے. اسلام کہتا ہے کہ برابر کی شراکت ہو، اس میں بزنس ہو. تو اگر انہوں نے وہ مکان اس وجہ سے دے دیا اسے کہ یہ مجھے کرایہ نہ دے، میرے پاس اس کا مال آ جائے، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، تو وہ تو انہوں نے ایک حساب سے گروی رکھ دیا، اور گروی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو گروی کوئی چیز رکھتا ہے. لیکن یہ کرایہ نہیں دے رہے ہیں. ہاں کرایہ نہیں دے رہے ہیں نا، انہوں نے پیسہ تو دیا ہے، اس کا مطلب بیاج کی شکل میں وہ کرایہ اپنا وہ اس 10 لاکھ روپے کا بیاج لے رہے ہیں، کرایہ نہیں دے رہے، وہ کرایہ بچا رہے ہیں. بات تو جب ہے کہ اسے 10 لاکھ روپے بھی دیں اور کوئی منیمم کرایہ طے کر لیں، چاہے 100 200 300 روپے کرایہ طے کر لیں، اسے جائز کر لیں. ہر چیز کا جائز کرنے کا جواز اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو اس لیے وہ انہیں یہ چاہیے کہ انہیں پیسے بھی دیتے ہیں ادھار، اور اس میں کوئی کرایہ ضرور طے کر لیں بنا کرایہ کے. اگر یہ طے ہو دونوں کے درمیان کے مکان میں جو مینٹیننس ہے وہ یہ دیں گے جو کرایہ دار ہیں، اور جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، مرمت ہے، ضرورت ہے، وہ اگر یہ ادا کر رہے ہیں تو پھر کوئی یہ تو کریں گے. جب یہ رہ رہے ہیں تو اس میں جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو انہیں کرنا ہی چاہیے. اخلاقی طور پہ بھی یہی بات ہے. اگر یہ طے کر لیں، اس میں ایک منیمم رقم طے کر لیں کرایے کی، کہ کم سے کم اللہ کے ہاں تو جواز تو پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے کرایہ بھی طے کر رکھا تھا، ہم نے انہیں پیسہ بھی دیا تھا اور کرایہ بھی طے کر رکھا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیاج لے لیا ہو ان سے. کم سے کم اپنی بچت رکھیں آخرت میں. اب مولانا صاحب، ہر انسان کو جیسے میں نے بار بار کہا کہ خواہش ہوتی ہے مکان کی، اگر وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان کو کس طرح قناعت کی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیونکہ انسان یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتا، ملے گی وہی 2 گز زمین جو ہر ایک شخص کا مقدر ہے. تو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا گھر نہیں دیتا، قیامت میں اللہ سے بہتر کی امید رکھے، بہتر کی دعا کرے، یہ کتنا ضروری ہے؟ اصل میں بہت یہی ایمان ہے ہمارے لیے. 63 سال کی زندگی رسول اللہ کی ایک نظیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سب سے نیچے کی زندگی بھی گزار کے گئے ہیں، کہ ایک جیسے سب سے غریب آدمی ہوتا ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں پیبند والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قیمتی چادریں بھی اوڑھ کے دکھائی ہیں لوگوں کو. حضور 63 سال کی زندگی میں پورے تمام امیر اور غریب سب کے لیے اسوہ تھے. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے اسوہ ہے، جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جدادیں نہیں بنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسا حجرہ انہیں ملا ہوا تھا، وہ بھی اسلامی مملکت کی وجہ سے، کہ اگر کھڑے ہو جائیں تو سر چھت سے لگتا تھا، پاؤں پھیلائیں تو آپ یقین کریں روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ کے پیر سمیٹنے پڑتے جب سجدہ کرنا ہوتا تھا. یہ حجرے کی حالت تھی. تو اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف اگر دھیان رہے کہ جسے اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی ضرورتیں ایسی لگتی ہوں کہ ہماری پوری نہیں ہو رہی، پریشانیاں اور مصیبتیں بہت ہیں، وہ میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو. حضور ہمارے لیے زندگی گزار کے گئے ہیں، ورنہ وہ تو سرور کائنات تھے. آپ دیکھیں انہیں کس چیز کی کمی تھی. حضور یہ فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے. یہ اتنا مال آتا تھا 3 احد پہاڑ کی مثالیں بہت دی جاتی ہیں وہاں صاحب، کہ احد پہاڑ بہت عظیم الشان ہے، یعنی بہت بڑا سا ہے، بڑا بھی اکثر ہے. مثالیں دی جاتی جی ہیں. الحمدللہ بہت بڑا بھی پہاڑ ہے. دوسری بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں احد سے محبت ہے، احد کو ہم سے محبت ہے. احد کے پہاڑ کے پتھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جاتے تھے سلام کیا کرتے تھے حضور کو. آپ یہ دیکھیں کہ احد سے یہ جو آپ یہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، تو وہ جوش میں لرزہ آنے لگا اس میں، مطلب جذباتیت آ گئی ایک دم. تو حضور نے پیر مار کے روکا کہ رک جا احد رک جا، تیرے اوپر اس ٹائم ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تو احد پہاڑ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بارہا حدیثوں یہ بات ثابت ہے کہ اس میں جذباتیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا محبت تھی، پتھروں کو بھی محبت تھی حضور سے. بالکل ماں صاحب. ایک بار پھر ہم لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید کی جائے، سود سے بچا جائے، کم پہ قناعت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ قناعت کی اگر دولت دے دے، کہتے ہیں کہ القناعت کنز لا یفنی، قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. رسول پاک کی مثال ہمارے سامنے ہے، آپ کے اصحاب کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو کیوں نہیں ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ لوگ اگر ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ اگر امتی ایسی ہے تو پھر ان کا نبی کیسا ہوگا. بے شک بے شک. ہمیں اصل میں رسول کی زندگی سامنے ہوگی تو ہمارے لیے زندگی جینا آسان ہوگا. ہمیں اس دنیا میں آپ یقین کریں اگر اس دنیا کی چیزوں سے محبت ہوگی تو ہمارا آخرت سے دھیان جائے گا، ہٹ جائے گا. اور اگر ہمیں آخرت سے محبت ہوگی، اپنے حساب کتاب کے اوپر نظر ہوگا، تو ہمارا اس دنیا سے دھیان بہت کم ہو جائے گا. اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنا تو ہے لیکن ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے. کیا بات ہے. بالکل. جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے گزارنی تو ہے.
لیکن جانوروں کی طرح نہیں کہ صرف اور صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا یہ زندگی ہو، یہ نہیں. یہ تو جانور بلکہ بھی ہے. مومن کے لیے اس کی شان ہونی چاہیے، اسے ہر ٹائم اس کی نظر میں آخرت کی زندگی سامنے ہونی، پھر اسے نہ موت کا خوف ہوگا، وہ ہر ٹائم تیاری رکھے گا، کیونکہ جسے جس جگہ جانا ہے وہ وہیں کی تیاری. جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے اتنی تیاری ہمیں یہاں کی کرنی چاہیے، اتنی ترقی، اتنا ترقی کوئی مال دولت سے تھوڑی ہے. بالکل اور جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے وہاں کی ترقی. بالکل، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں رہو مسافر کی طرح اور زیادہ راہ ادھر کے لیے بھیجتے ہیں. عائشہ اور خالد بھائی تھوڑا سا انتظار. عائشہ صاحبہ سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکیں. خالد بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی.